بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کا ذکر، درود پاک کی عبادت انسان کو اللہ والا بنا دیتی ہے، لیکن کیسے؟ آج ہم اسی بات کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور اس چیز پر روشنی ڈالیں گے کہ درود پاک کی جو کثرت ہے، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر درود شریف کو اتنا شامل کر لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ ذکر کیا جانے والا آپ کی زندگی کے اندر جو عبادت ہے وہ ہے درود شریف، تو درود پاک کی عبادت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ والا بنا دیتی ہے۔ اب یہ جو اللہ والا بننا ہے، پہلے تو ہم اس کی تھوڑی سی تعریف ڈیفینیشن کو جانیں گے۔ اللہ والا ہوتا کون ہے؟ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے، اور جب وہ اللہ کی مخلوق کا احساس کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں درد اور دکھ وہ محسوس کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے، تو پھر وہ خالق کے قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ والا، اور اللہ والا وہ شخص ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ کی یاد آئے، جسے دیکھ کر آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج اللہ کی اور اس کے محبوب کی محبت کی طرف مائل ہو، وہ ہوتا ہے اللہ والا۔ کبھی آزما کر دیکھیے گا، دنیا میں ہزاروں لوگ آپ سے ملتے ہوں گے، ہزاروں لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا، تو یہ چیزیں کبھی کبھی آپ محسوس کرتے ہوں گے، کسی کو بھی دیکھ کے اس کو جو اللہ والا ہوگا، اب یہ کس کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ اللہ والا ہے، یہ اس کا مزاج، اس کی شخصیت، اس کی روحانی جو ایک طاقت ہوگی نا، اس سے آپ کو یہ محسوس ہوگا، یہ کشش آپ کو اس کی شخصیت سے آئے گی، اور اللہ والے کے اندر جو درد اور جو احساس ہوتا ہے مخلوق کے لیے، یہی چیزیں اسے خالق کے قریب کر دیتی ہیں اور وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ اور درود پاک کی جو لوگ کثرت کرتے ہیں اور کثرت کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور ان کی زندگی کی واحد عبادت بھی درود پاک ہے، روزانہ کی بنیاد پر وہ یہ وظیفہ کرتے ہیں، محبت سے اور تعظیم سے حضور کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں، تو انہیں اللہ والا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے خصوصیات میں نے بتائی ہیں نا، اللہ والا ہوتا کون ہے؟ جو خالق کے قریب ہو جاتا ہے، جو اللہ والا بن جاتا ہے۔ یہ خصوصیات درود پاک کی کثرت کرنے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی جو واحد عبادت ہے وہ درود پاک ہے۔ جتنا درود شریف آپ پڑھتے جائیں گے، اتنا آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جسے اللہ پاک اپنی رحمت سے خاص کرنا چاہتا ہو، پھر اس کے دل میں اپنی مخلوق کی محبت، اس کا درد، اس کا احساس ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہ مخلوق سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا جو انٹر لنک کریں گے نا، درود شریف اور انسان کا جو اللہ والا بننا ہوتا ہے، اللہ کے لیے بننا ہوتا ہے، اللہ کے لیے خاص ہونا ہوتا ہے، اس کا لنک ہم ایسے ہی بنائیں گے کہ جب آپ درود شریف کی کثرت کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، وہ اپنے حبیب کا ذکر عطا ہی اسے کرتا ہے جسے وہ محبت کرنا چاہتا ہو، جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہو۔ یہ تو پھر اگلی برانچیز آ جاتی ہیں، اگلی بات آ جاتی ہے نا، تو اگلی شاخیں ہیں، انسان کو پھر جو ہے وہ اللہ والا بنا دیا جاتا ہے، اس کے اندر مخلوق کا درد ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل میں مخلوق کے لیے محبت
اور احساس پیدا کر دیا جاتا ہے، یہ تو پھر اگلی سٹیج آ جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کا ذکر عطا کر دیا ہے۔ پہلی شکر گزاری ہی یہ ہے کہ آپ کو ذکر عطا ہوا ہے، اور جب آپ ذکر کرنے لگ جاتے ہیں تو درود پاک کو محبت سے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ درود پاک کو نہ ہمیشہ برائے محبت پڑھا کریں، کیونکہ جس طرح سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے ایمان والوں کو، مجھے لگتا ہے یہ سارا حکم بھی محبت سے لبریز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بے شک نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی جیسے نا محبت سے لپٹا ہوا حکم ہے، اتنی اس کے اندر محبت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان والوں کو بھی محبت سے ہی درود پاک پڑھنا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں محبت سے ہی پیش کرنا چاہیے۔ تو جسے یہ محبت عطا ہوگی، جسے یہ چاہت، یہ قرب حاصل ہو گیا حضور کی محبت کا، حضور کے ذکر کا، تو میرے خیال میں اس سے بڑی کائنات کے اندر خوش قسمتی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو درود پاک کی جو ہے وہ توفیق ملی ہوئی ہے تو توفیق کا پہلا تو مل جانا ہی بہت بڑا کرم ہے، پھر اللہ والا بننا، پھر یہ اللہ کے قریب ہونا، پھر مخلوق کے لیے جو ہے اپنے دل میں احساس پیدا کرنا، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا، لوگوں کی مشکلوں کا خیال رکھنا، یہ چیزیں، یہ احساسات، یہ کیفیات پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ کبھی آزما کر تو دیکھیے گا۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ کیفیات، ہر وہ اینگل آپ لوگوں کے ساتھ درود پاک کی عبادت کا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ آپ لوگ درود پاک کو اپنی زندگی کا سب سے واحد وظیفہ بنا لیں اور محبت سے اپنائیں۔ جب محبت سے اپنائیں گے نا، نیت محبت والی رکھیں گے پڑھنے کی، تو یہ چیزیں آج جو میڈیکلی پیدا ہوں گی، پھر ان چیزوں کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی، خود بخود یہ سب کچھ آپ کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر وہ انسان اللہ والا بنا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ والا وہ جسے دیکھ کر اللہ اور اس کے محبوب کی محبت یاد آ جائے، محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے پہ دل کرے، تو اللہ پاک اپنے اس بندے کے اندر اتنی کشش اور جاذبیت رکھ دیتا ہے نا کہ دیکھنے والا جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ والے کی ایک اور میں اگر خصوصیات آپ کو بتاؤں کہ اس کی زبان میں اللہ پاک اتنی تاثیر رکھ دیتا ہے، سننے والا اس کی بات کا اس پر اثر ضرور ہوتا ہے، یہ لذت اس کی زبان میں، یہ اس کی چاشنی اس کے بولنے کے انداز میں اللہ پاک پیدا کر دیتا ہے، پھر سننے والا جو ہے وہ اس کی بات کا اثر ضرور لیتا ہے۔ کبھی آزما کر دیکھیے گا، یہ چیزیں مشاہدہ کرنے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں، یہ معجزے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ کبھی آزما کر دیکھیں، کبھی ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں، تو غور و فکر کیا کریں۔ ہمیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی ہر سٹیج پہ دعوت دی ہے کہ دنیا میں غور و فکر تو کرو، میری قدرت کے کرشمے تو دیکھو نا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ان کو نہ غور و فکر کے ساتھ دیکھا کریں، ہر اینگلز کے ساتھ دیکھا کریں، چیزوں کو گہرائی کے ساتھ، پھر یہ آپ کو اپنے اندر محسوس ہوں گی، پھر آپ کے اوپر حقیقتیں کھلنا شروع ہوں گی کہ اللہ والا شخص کس طرح کا ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو درود پاک کی کثرت کرنے پہ لگ جاتا ہے نا، پھر اسے آہستہ آہستہ اللہ والا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ درود شریف کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا فضل ہوتا ہے اس انسان پر کہ اس کے اندر وہ تمام خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کو پسند ہوتی ہیں۔
تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، سونے اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے میرے اللہ ہم کو 5 وقت کا سچا نمازی بنا دیجئے۔ یا رب العالمین، سونے اللہ کریم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، درود پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم کو درود شریف کی دعوت دینے والا بنا دے، اے میرے اللہ ہم کو درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین ہم کو درود شریف پڑھنے پڑھوانے والا بنا دے۔ یا رب العالمین ہم جہاں بھی محبوب کا ذکر سنیں، درود شریف کی فضیلت، اہمیت، مشاہدات سنیں، اس بات کو اپنے دل کے اندر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما، کمنٹ کے اندر درود شریف لکھنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، سونے اللہ کریم جو ایک مرتبہ درود شریف لکھتا ہے، جب تک درود شریف لکھا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یا رب العالمین ہم کو درود شریف لکھنے والا بنا دے، درود شریف پڑھنے والا بنا دے، درود شریف پڑھانے والا بنا دے۔ یا رب العالمین اپنی زندگی کے اندر درود پاک کا وظیفہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے، جو پریشان ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو درود مائی لائف یوٹیوب چینل، واٹس ایپ چینل اور ٹک ٹاک چینل پر جڑے ہوئے ہیں، اے میرے اللہ ان پر خاص کرم فرما، خاص رحمتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کی ہر پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے اللہ جن ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا رب العالمین بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا رب العالمین سونے اللہ کریم جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اے میرے اللہ اس کو پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے میرے اللہ نماز 5 گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد والوں کو اولاد کی اچھی طرح سے پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما۔ یا رب العالمین سونے اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین سونے اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ سونے اللہ کریم جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ تمام دوست احباب تک یہ پیغام جا پہنچے، وہ بھی اس بات سے مستفید ہو سکیں تاکہ وہ بھی ایک عاشق درود بن جائیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔